بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا تھا ربیع الاول کے حوالے سے، کیونکہ ربیع الاول کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور اس مہینے کو لے کر خاص طور پر جو روایات پیش کی جاتی ہیں اور جو شکوک اور شبہات مسلمانوں کے اذہان میں ڈالے جاتے ہیں، اس کا ایک خوبصورت جواب فضیلت شیخ معراج ربانی نے دیا ہے. آپ کی خدمت میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی انور، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی طبیعت ہے؟ امید کی بخیر ہوں گے. آپ کا جو سوال ہے کہ وہ جو آپ نے ایک روایت بھیجی ہے کہ میلاد النبی منانے والوں پر پروردگار عالم کی خوشنودی، اور وہ حضرت عباس کی روایت کی ابو لہب مر گیا تو میں نے اس کو 1 سال بعد خواب میں بہت بڑے برے حال میں دیکھا اور کہتے ہوئے پایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہ ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. اس میں حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 کتاب النکاح. بہرحال آپ نے پوچھا ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہے حقیقی بات اور سچی بات. ایک بات آپ تو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ یہ جو بدعتی ہوتے ہیں، اہل بدعت اور باطل پرست جو ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت خاص ان کی نشانی ہے اور وہ ہے ہوا پرستی، یعنی اپنی نفسوں کی پرستش کرنا، نفسی خواہشات کے مطابق عمل کرنا. دلائل براہین کیا ہیں اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. خواہش نفس کی پیروی ہے ان کے ہاں زیادہ ہے، اور رسم و رواج پر خاص طور پر زیادہ توجہ ان کی رہتی ہے. کھانے پینے کے معاملات اور اس طرح کے جو صاف ستھرے کتاب و سنت سے جو باتیں واضح محکم ہیں، واضح ہیں، اس پر ان کا عمل نہیں ہوتا، انہیں پسند نہیں آتا. البتہ یہ ہے کہ وہ انہی سب چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. بدقسمتی سے کوئی حدیث ان کی سمجھ، کوئی آیت یا حدیث جو انہیں مل جاتی ہے تو اسے لے اڑتے ہیں، چاہے وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ حقیقت سے کتنا تعلق ہے اس کا. آیت اور حدیث کا یہی مفہوم صحابہ نے لیا، تابعین اور علماء سلف نے بھی سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، یا ان کا خود کا اپنا خود ساختہ مفہوم ہے. اس طرح سے یہ آیت یا یہ حدیث منسوخ ہے کہ متشابہ ہے، کس قبیل سے ہے، محکم ہے، اس کے اوپر عمل کیا گیا ہے پہلے کی نہیں کیا گیا ہے نیز. یہ تمام سب چیزیں ہیں. اس سلسلے میں اس قدر آزاد ہوتے ہیں یہ اہل بدعت، ہوا پرست لوگ، شرک و بدعت کے رسیا، کہ انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ حدیث صحیح ہے، قابل حجت ہے، کہ ضعیف ہے، کہ موضوع ہے، کہ من گھڑت ہے. عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحیح اور معروف مشہور حدیثوں کو چھوڑ کر ضعیف اور موضوع روایات اور منکر اور غیر معروف اور شاذ حدیثوں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان فرقوں کے عقیدے نور اور بشر اور علم غیب اور مختار کل وغیرہ کے جو ان کے بدعقیدگیاں ہیں، ان سے اگر کوئی واقف ہے تو ان کے دلائل کے اوپر بھی نظر ڈالتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کہاں سے کیا کیا کرتے ہیں. تو ایسے سلسلے میں ضروری ہے کہ یہ ان کے اوپر کڑک نظر رکھی جائے. یہ ہوئی ان کا طریقہ کار جو ہے یہودیوں سے ملتا جلتا ہے. یہودی جو رہتے تھے وہ یہی سب کرتے تھے، تحریف، تعویل، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اسی قسم کی بری حرکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. سورہ قصص آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کی نہ مانے تو یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنے خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا اور کون ہوگا جو بغیر اللہ کی رہنمائی کے اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے.
یہ روایت جو آپ نے بیان فرمائی ہے ربیع الاول کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں، اور اہل باطل بڑے تمتراق سے اور بڑے اس سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو سویبیہ لونڈی کو جب ابو لہب جیسا ظالم کافر چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنا تو اس نے اشارہ کیا اپنی انگلی سے، تو اس طرح سے وہ آزاد کیا، تو اس کے عذاب میں تخفیف ہے۔ چنانچہ جب میلاد رسول منانے سے ایک کافر کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم تو عاشق مصطفیٰ اور عاشق رسول اور فلاں ہیں اور اللہ ہیں ٹکاں ہیں، اب اس کے اوپر نعرے تکبیر نعرے یہ تمام سب جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے جاہلوں کی زبانوں پر اس طرح کی باتیں گونجنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ قصہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں گھر گھر اور اسٹیجوں پر اور ہر جگہ وغیرہ۔ اصلی قصہ بہت کم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اصل میں سویبیہ جو لونڈی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، اور یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تو بعد میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئی ہے تو سب سے پہلے دودھ سویبیہ نے پلایا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رضاعت کے باب میں، یعنی دودھ والی ماں کے بیان میں اس حدیث کو بطور ثبوت ذکر کیا ہے کہ رضاعت جو ہے اس کی حرمت جو ہے، لڑکا اگر یا لڑکی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں اس کے متعلق ایک حدیث نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سویبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو اس کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا کہ ابو لہب بہت بری حالت میں ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تم لوگوں سے رخصت ہونے کے بعد مجھے کوئی آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبیہ کو آزاد کرنے کے بدلے مجھے اس سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 کے بعد دلائل نبوہ بحقی میں، مصنف عبدالرزاق میں، طبقات میں ساتھ میں مذکور ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ایک روایت ہے، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سویبیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر آپ کے گمراہ چچا ابو لہب کو دی، کافر چچا ابو لہب کو دی، تو ابو لہب نے خوشی میں اسے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا تھا اور حضرت سویبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک روایت ہے جامع الاصول کے اندر۔ اس میں لوگ جو استدلال کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں محل شاہد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ابو لہب جیسا کافر دشمن رسول نبی کی ولادت کی خوشی میں ایسا کر دے، اپنی لونڈی کو آزاد کر دے، تو اس موقع سے خرچ کرنے سے یا آزاد کرنے سے جو سوائے عذاب الہی ہلکا ہوا ہے تو ہم بھی خرچ کریں گے، اور ہم بھی جب ہم تو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو ہمیں ضرور جنت ملے گی۔ بہرحال اس استدلال میں کتنا وزن ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ بتاؤں، تو آپ کی بآسانی سمجھ میں آ جائے گا جب آپ تحقیق کی کسوٹی پر ترازو پر اس کو رکھیں گے۔ نمبر 1، کسی کو یہاں پہ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، بے شک صحیح بخاری میں مذکور ہے، لیکن اور اس واقعے کو امام بخاری نے اس قصے کو مرسلن ذکر کیا ہے، نہ تو اس کی کوئی سند ذکر کی ہے اور نہ ہی اس سے کسی مسئلے پر امام بخاری نے استدلال کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، مرسل ذکر ہے، امام بخاری نے اس سے کسی مسئلے کا استدلال نہیں کیا ہے، اور علماء کے نزدیک صحیح بخاری کی وہی حدیثیں صحیح مانی جائیں گی اور قابل حجت ہیں جو متصل ہوں اور مرفوع اور موصول ہوں۔ حقیقت جیسا کہ ایک ادنا طالب علم بھی اس کو سمجھتا ہے، یہی ایک حقیقت ہے صحیح بخاری کے تعلق سے، اور یہ بھی واضح رہے کہ اصل حدیث کو جس کے بعد امام بخاری نے یہ قصہ نقل کیا ہے اسے امام موصوف کے علاوہ امام مسلم نے، امام ابو داؤد، نسائی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس کے اخیر میں اس قصے کا ذکر نہیں ہے، یعنی سویبیہ نے آزاد کیا یہ ہے، لیکن اس کے بعد جو قصہ ذکر ہوا ہے جو عروہ بن زبیر سے کہ خواب میں دیکھا تو یہ ہوا، تو یہ ذکر کسی بھی حدیث کی کتاب میں سوائے بخاری کے اس مرسل روایت کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ ہاں، اگر خواب کے سچے ہونے کا کوئی قرینہ پایا جائے تو خواب، اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ خواب تو خواب ہوتا ہے، اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے، موقف نہیں بلکہ یہی کیا کہتے ہیں عقیدہ ہے۔
الا کہ وہ خواب انبیاء کا ہو، رسولوں کا ہو، تو ان کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن ادھر ادھر کا دوسرے کا خواب سچا نہیں ہوتا ہے، تو اس خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر خواب کے سچے ہونے کا کوئی قرینہ پایا جائے تو خواب پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کسی مسئلے کو، شرعی مسئلے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، اس خواب کے دیکھنے والے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ وہ دیکھنے والا کون تھا، یہ بھی یاد رکھیں، مسلمان تھا یا کافر تھا۔ اہم پوائنٹ ہے۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خواب دیکھنے والے ابو لہب کے بھائی حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے، جیسا کہ اس میں بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ خواب انہوں نے ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد دیکھا تھا، ابو لہب کے موت کے 1 سال بعد دیکھا تھا۔ اس طرح گویا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع کے سال مسلمان ہوئے۔ صحیح بات ہے۔ بدر میں آئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، آپ کو پتا ہے، پھر واپس ہو گئے تھے، تو فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے تھے۔ اور ابو لہب کا انتقال جو ہوا وہ کب ہوا ہے یہ بھی پتہ لگائیں۔ ابو لہب کا انتقال غزوہ بدر کے بعد کا ہے، لہذا ان کے خواب کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ جو خواب دیکھا تھا وہ کفر کی حالت میں دیکھا تھا، کافر تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے کسی شرعی مسئلے کی دلیل بھی نہیں بنائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ فتح الباری، عمدۃ القاری، ارشاد الساری، ان سب کتاب موجود ہے۔ اور اہل تاریخ، اور نمبر 4 اہل تاریخ کا اس بارے میں اختلاف ہے، یہ بھی سنیے، یہ جو بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ابو لہب نے سویبیہ کو آزاد کیا تھا، اس میں اختلاف ہے جی کہ ابو لہب نے سویبیہ کو کب آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ عروہ بن زبیر کے اس قول سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا وہ آزاد تھیں، اور کتاب سہیلی کی روز الانف میں وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر آزاد کیا تھا۔ اور اہل تاریخ و سیر میں سے اکثر کا رجحان اس طرف ہے کہ حضرت سویبی ابو لہب کی ملکیت میں ہجرت نبوی کے کچھ بعد تک تھیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد وہ حضرت خدیجہ کے پاس آتی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ ان کی بہت قدر کرتے تھے، بلکہ حضرت خدیجہ ابو لہب سے بار بار مطالبہ بھی کرتی تھی کہ انہیں میرے ہاتھ فروخت کر دو، بیچ دو، تاکہ میں انہیں آزاد کر دوں، لیکن ابو لہب انکار کرتا رہا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے تو ابو لہب نے انہیں آزاد کیا، جیسا کہ طبقات ابن سعد، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، فتح الباری، شرح بخاری اور الوفاء باخبار المصطفیٰ، ان سب کتابوں میں اور تاریخ کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس قصے کا عید میلاد النبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کی میلاد سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 5، اس حدیث کی شرح سے متعلق ہم نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں، بخاری کی تقریباً تمام شرحوں کو دیکھا، لیکن کسی بھی شرح کرنے والے نے اس سے عید میلاد النبی پر کوئی استدلال نہیں کیا ہے، بلکہ یہ قصہ کسی اور مسئلے پر دلیل ہے جس کا ذکر بہرحال انہوں نے کیا ہے۔ نمبر 6، اگر مان لیں کہ یہ صحیح ہے یہ روایت، یا اس قصے سے صحیح ہے، صحت کی شرط پر اس قصے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کافروں مان لیں اگر یہ صحیح ہے تو اس سے زیادہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کافروں کے وہ اعمال جو اللہ کے بندوں پر احسان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ وہ آپ کی بڑی مدد کرتے تھے تو ان کو کیا فائدہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب جہنم کا دیا جا رہا ہے اور ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ انگار کے شعلے کے جو انگاروں کے جوتے پہنائے گئے ہیں اور اس کے شعلے ان کی کھوپڑیوں سے سروں سے اوپر نکل رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کافر احسان کسی کے اوپر کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس کے اوپر عذاب کو تخفیف کر دیتا ہے، اگر صحیح مان لیا جائے تو۔ حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے ابو لہب کی، اور اس کی آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی۔ البتہ یہ مسئلہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرنے والے کے ساتھ تخفیف ہوتی ہے، یا عام لوگوں کے ساتھ بھی اگر وہ خیر کرتا ہے کافر تو اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتا رہے وہ کافر جو مسلمانوں پر ظلم اٹھاتا رہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یہ قصہ صحیح ثابت ہو جائے تو اس سے صرف یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت پر خوش ہونا
باعث ثواب اور رب کائنات کی رحمت کا سبب ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا منکر کوئی بھی مسلمان نہیں. ہم بھی نہیں انکار کرتے، نہ آپ انکار کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی وجہ سے بہت کچھ ہمیں فائدہ ہوا. آپ کی میلاد و بعثت پر خوشی اور آپ کی امت میں شامل ہونے کا فخر ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور بڑی اہم نیکیوں میں سے ہے یہ. اور جو شخص آپ کی میلاد اور آپ کی پیدائش اور آپ کی نبوت کی بعثت پر خوش نہیں ہے، شاید اس کا ایمان خطرے میں بھی ہے. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا خوشی کا واحد طریقہ یہی ہے جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے؟ جشن منانا ہے، چراغاں کرنا، گلیاں سجانا اور ڈانس کرنا، بھنگڑے ڈالنا، اور ڈی جے اور پی جے اور ٹی جے اور جلا کر کے اور لوگوں کو تنگ کرنا، رات اور دن ناچنا گانا، یہ نعتوں کے نام پر یہ تمام سب چیزیں، جبکہ اسلام نے ہمیں خوشی اور غمی کے کچھ آداب سکھائے ہیں جس کا پاس اور لحاظ کرنا بے حد ضروری ہے. ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبت. مسند البزار کے اندر حضرت انس بن مالک کی روایت موجود ہے کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں. ایک خوشی اور نعمت کے پانے کے وقت موسیقی اور میوزک بجانا، اور مصیبت کے وقت رونا اور دھونا اور سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رونے سے نہیں روکا گیا، البتہ دو احمق اور فاجر اور فاسق آوازوں سے ضرور منع کیا گیا ہے. ایک وہ شیطانی آواز جو باجے اور گاجے اور موسیقی کی شکل میں خوشی کے وقت بجتی ہے، اور دوسری جو مصیبت کے وقت منہ نوچنے اور گریبان چاک کرنے، چیخنے اور چلانے کی شکل میں ہوتی ہے. یہ بھی مستدرک حاکم کی روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف سے مروی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث اور قصے کا تعلق عید میلاد کا جشن منانے سے دور کا بھی نہیں، اور اگر عید میلاد منانے والوں کے دیگر دلائل کو دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام اسی قبیل سے ہیں، اور یہی سب خرافات. مجھے بتایا کہ ہوا پرستی، نفس پرستی، کھانے پینے کا اپنا ایک طریقہ، اور یہود و نصارہ سے مشابہت. تو اس واقعے کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے، تو یہ واقعہ، اس کی شرح اور اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں نے رکھ دی ہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھنے اور صحیح طور پر عمل کرنے اور حق بات کو سمجھنے اور حق بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو صحابہ کے سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے نبی سے سچی اور پکی اور حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو صحیح طور پر جیسے سلف نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا اور عمل کیا، اللہ اسی طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ تھے فضیلت شیخ معراج ربانی. وہ شکوک اور شبہات جو ماہ ربیع الاول میں شروع سے ہی گشت کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دلیلیں جو کہ 12 وفات کے جشن کے منانے کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں، ان پر تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر دراز فرمائے، اور جو خدمات آپ انجام دے رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت بخشے اور ہم سب کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اس ویڈیو کے اخیر میں اتنی التجا آپ سے کروں گا، اگر آپ تک ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کی خدمت میں پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.